اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، ہم آج آپ کے لیے ایک فیسلٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ 10th کلاس کی جو آپ کے فزکس ہے اس کے لیکچر کریٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ کے لیے جو کچھ کی ورڈز کریٹ کیے جا سکیں جن کو آپ یاد رکھ کے آپ آسانی کے ساتھ اپنی فزکس کی تیاری مکمل کر سکیں۔ اسی طرح ہم میتھ کے بھی لیکچر بنائیں گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو وقت چلے گا انشاءاللہ آپ کے لیے ہم یہ کام کریں گے۔ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا چیپٹر یونٹ نمبر 10 ہے، فزکس کا 10th کی فزکس ہے آپ کی۔ پہلا چیپٹر کا نام ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز۔ شارٹ کویسچن پہلے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ریسٹورنگ فورس۔ ریسٹورنگ فورس آلویز pushes or pull the object performing oscillatory motion toward the mean position۔ تو اس کو ہم ایسے کریں گے، the force which brings the body in its initial condition، اس کو ہم ریسٹورنگ فورس۔ میں بچوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ ہم موبائل کو ریسٹور فیکٹری سیٹنگ پہ لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ کا موبائل جو ہے وہ پرابلم کرنا لگ جائے یا اس میں بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو ریسٹور فیکٹری لگاتے ہیں سیٹنگ میں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ واپس اس اوریجنل حالت میں چلا جاتا ہے جو جب آپ نے اس کو خریدا تھا، جو کچھ چیزیں اس میں سیو تھیں وہ اس کنڈیشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو ریسٹورنگ فورس وہ فورس ہے جو کسی باڈی کو اس کنڈیشن میں لے کے جاتی ہے جہاں سے وہ ابتدائی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جھولے کو جھولا دے کے چھوڑتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ رکتے رکتے اپنی ابتدائی حالت میں جا کے رک جاتا ہے۔ تو وہ کون سی فورس ہے؟ وہ ریسٹورنگ فورس ہے جو اس کو اس کنڈیشن میں لے کے جاتی ہے۔ وہ گریویٹیشنل فورس بھی ہو سکتی ہے اور ریزسٹنس کی فورس بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے جی ہمارے پاس سمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں ہم۔ سمپل ہارمونک موشن occurs when net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں سمپل ہارمونک موشن کے اندر۔ ایک نیٹ فورس ہے۔ نیٹ فورس جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ جتنی زیادہ فورس لگائیں گے اتنا ہی جو آپ کا باڈی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ زیادہ کرے گا۔ جیسے آپ کے پاس یہ سمپل پینڈولم ہے، یہ اس کی مین پوزیشن ہے۔ جب آپ اس کو مین پوزیشن سے جتنا زور لگا کے آپ سائڈ پہ لے کے جائیں گے، جتنی فورس زیادہ لگائیں گے، یہ مین پوزیشن سے اس کا ڈسپلیسمنٹ اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سمپل ہارمونک موشن ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ مین پوزیشن کی جانب ہوتی ہے۔ اس کو بھی ہم اس سے ایکسپلین کریں گے کہ جب آپ یہاں سے جھولے کو پکڑ کے ادھر اے پوزیشن پہ لے کے آتے ہیں تو جھولا آپ کو واپس کھینچ رہا ہوتا ہے مین پوزیشن کی طرف۔ جب آپ اس کو یہاں سے چھوڑتے ہیں تو یہ واپس ادھر مین پوزیشن کی طرف آتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ مین کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ بی پہ جائے گا تو سیم ہی اس کی یہی کنڈیشن دوبارہ ہوگی، وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوگی۔ اچھا جی، اس کے دو مین پوائنٹ ہیں سمپل ہارمونک موشن کے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ نیٹ فورس از آلویز ڈائریکٹلی پروپورشنل ڈسپلے، یعنی اس جتنی زیادہ فورس لگائیں گے اتنا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا سمپل ہارمونک موشن کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمپل ہارمونک موشن کی ڈائریکشن ہمیشہ مین پوزیشن کی جانب ہوتی ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں رکھتے ہیں اور آپ ایکسپلین کر لیتے ہیں تو آپ کی سمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن آسانی کے ساتھ کلیئر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اس میں ہے امپورٹنٹ فیچرز آف سمپل ہارمونک موشن۔ سمپل ہارمونک موشن کے یہ چند ایک فیچرز ہیں جن سے ہم یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ باڈی جو ہے جب سمپل ہارمونک موشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی بات، باڈی ایگزیکیوٹنگ سمپل ہارمونک موشن آلویز وائبریٹس اباؤٹ فکس پوزیشن، یعنی فکس پوزیشن ہے اس کے آگے پیچھے وہ باڈی جو ہے وہ موو کرتا ہے۔ یہ بات آپ نے پہلی بات یاد رکھنی۔ دوسری بات یہ ایکسلریشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ مین پوزیشن، ایکسلریشن کی جو ڈائریکشن ہے
وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی جانب ہوتی ہے. تیسری بات ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ جتنا زیادہ ہوگا ایکسلریشن آپ کا اتنا ہی زیادہ ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ ویلاسٹی میکسیمم ایٹ مین پوزیشن منیمم ایٹ ایکسٹریم پوزیشن. ا باڈی ایگزیکیوٹنگ سمپل ہارمونک موشن. جو باڈی سمپل ہارمونک موشن ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کی ویلاسٹی مین پوزیشن پہ زیادہ سے زیادہ اور ایکسٹریم پوزیشن پہ کم سے کم یعنی کہ زیرو ہوگی. اس میں ہم جھولے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جھولا جب سینٹر میں سے مین پوزیشن سے گزرتا ہے تو وہ اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیز تر ہوتا ہے، اور جب وہ اینڈ پہ جاتا ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے وہ رک جاتا ہے تو وہاں اس کی ویلاسٹی زیرو ہو جاتی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں ہم. آگے ہمارے پاس ڈیمپڈ اوسیلیشن. ڈیمپڈ اوسیلیشن کو ہم اس طرح ایکسپلین کریں گے: دا اوسیلیشن آف اے سسٹم ان دا پریزنس آف سم ریزسٹو فورس. دا اوسیلیشن آف اے سسٹم ان دی پریزنس آف سم ریزسٹو فورس. کسی ریزسٹو فورس کی، کسی ڈیمپنگ فورس کی موجودگی میں جب باڈی سمپل ہارمونک موشن کر رہا ہے یا اوسیلیشن پرفارم کر رہا ہے تو اس کی جو اوسیلیشن ہے ان کو ہم ڈیمپڈ اوسیلیشن کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے صرف یہ بات رکھنی ہے: اوسیلیشنز انڈر ڈیمپنگ فورس. اوسیلیشن انڈر ڈیمپنگ فورس جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمپڈ اوسیلیشن. اس کے بعد ہے جی ویو موشن. ویو کیا ہوتی ہے؟ ویو از ڈسٹربنس ان دا میڈیم. اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ واٹ از ویو. ویو از ڈسٹربنس ان دا میڈیم. کیا کرتی ہے؟ کازز پارٹیکل آف میڈیم ٹو گو انڈر ٹو انڈر گو سوری آگے پیچھے ہو گیا ٹو انڈر گو وائبریٹری موشن ان ایکول انٹرول آف ٹائم. یعنی کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے سمپل ہارمونک موشن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکول انٹرول کے بعد اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہیں. تو ویو موشن بھی اسی حساب سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ویو موشن میں یہ باتیں آپ نے 2-3 یاد رکھنی ہیں. ویو کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹربنس ان دا میڈیم. کیا کرتی ہے؟ کازز پارٹیکل آف میڈیم انڈر گو وائبریٹری موشن ان ایکول انٹرول آف ٹائم. اچھا آگے ہمارے پاس ہے جی ویو کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں: مکینیکل ویوز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز. مکینیکل ویوز کون سی ہوتی ہیں؟ مکینیکل ویوز نیڈ میٹیریل میڈیم فار دیئر پروپگیشن. دا ویو وچ ریکوائر اینی میٹیریل میڈیم. ایسی ویو جس کو گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہو، میٹیریل میڈیم کی ضرورت ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مکینیکل ویو. اچھا الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ ہوتی ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ڈو ناٹ ریکوائر میٹیریل میڈیم. تو پھر اسٹوڈنٹس کویشچن کرتے ہیں کہ جی پھر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے ویو کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو وہاں تک عمل کرتی ہیں جہاں تک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ موجود ہوتا ہے، وہاں تک یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہوتی ہیں. اس فیلڈ کے ذریعے وہ وہاں سے وہاں تک پروپیگیٹ کرتی ہیں. اس سے آگے ہے جی ہمارے پاس ٹائپس آف مکینیکل ویوز. ٹائپس آف مکینیکل ویوز میں فرسٹ ویو ہے جی لانگیچونل ویوز. لانگیچونل ویو کیا ہوتی ہے جی؟ ان لانگیچونل ویوز دا پارٹیکل آف میڈیم موو بیک اینڈ فورتھ. پارٹیکل آف میڈیم جو ہیں وہ مکینیکل ویو کے اندر آگے پیچھے پیرالل ٹو دی پروپیگیشن آف ویو موو کرتے ہیں اور اسی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں جس ڈائریکشن میں ویو جا رہی ہوتی ہے. وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. اس میں ویو کے اندر کمپریشن اور ریئر فیکشن ہوتے ہیں. جہاں پہ ویو آگے موو کر رہی ہے اس میں کمپریشن بھی آتے ہیں اور ریئر فیکشن بھی آتے ہیں. اوکے جی اس سے آگے چلتے ہیں ہم. تو پھر اس کو ایکسپلین ہم کیسے کریں گے؟ لانگیچونل ویو از دا ویو ان وچ پارٹیکل آف میڈیم موو بیک اینڈ فورتھ along the propagation of wave. Along the propagation of wave. Longitudinal wave are waves
in which particles of medium move back and forth. یہ کی ورڈز ہیں جو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ڈیفینیشن یاد ہو جائے گی. اب اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, کمپریشن اینڈ ریئرفیکشن. تو اس میں کمپریشن ابھی جیسے ہم نے دکھائے تھے, کمپریشن میں پارٹیکل آف میڈیم آر کلوزر ٹوگیدر, کمپریس ہوا ہوتا ہے وہاں پہ میڈیم. اور ریئرفیکشن لوپس آر سپریڈ اپارٹ, جب جہاں پہ ریئرفیکشن ہے وہاں پہ جو لوپس ہیں وہ میڈیم کے وہ ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ہم مکینیکل ویو کی سیکنڈ ٹائپ ہے ٹرانسورس ویو. ان ٹرانسورس ویو پارٹیکل آف میڈیم آر پرپینڈیکولر ٹو دا پروپگیشن آف دا ویو, ڈائریکشن آف ویو. In the case of transverse wave, the vibratory motion of particle of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. اس میں کی ورڈ یہ ہیں کہ particles of medium are perpendicular to the propagation of wave. یہ اس طرح سے ہوتی ہے ہماری ٹرانسورس ویو. اس کے اندر یہ اگر آپ کی مین پوزیشن ہے اس ویو کی میڈیم کی, تو جب اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے تو ٹرانسورس ویو اس طرح کی پیدا ہوتی ہے. اب اس میں ہے کیا, پارٹیکل آف میڈیم اس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں اوپر یا نیچے, اور ویو آپ کی اس طرف جا رہی ہے. تو ڈائریکشن آف یہ اس طرف ایسے ہے اور ویو آپ کی ایسے جا رہی ہے. یہ اس میں پرپینڈیکولر ہے, پرپینڈیکولر ٹو دی پروپگیشن آف ویو ہیں. اب جو ویو کا وہ پارٹ ہائیسٹ پوائنٹ آف میڈیم جو ہے ان کو ہم کرسٹ کہتے ہیں, اور جو لویسٹ پوائنٹ آف میڈیم ہے اس کو ہم ٹرف کہتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے ویو لینتھ, لیمڈا. لیمڈا اس کو ہم بولتے ہیں. ویو لینتھ کیا ہے جی, ڈسٹینس بٹوین ٹو کنزیکٹیو کرسٹس آر ٹرفس ڈینوٹڈ بائی لیمڈا. اس کو ہم کہتے ہیں ویو لینتھ آف دی ویو. جتنی بڑی ویو ہوگی اس میں ویو لینتھ اس کی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہر سال یہ تقریباً پیپر میں آیا ہوتا ہے, ریلیشن بٹوین ویلاسٹی فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ. تو اس کو ہم ایسے ایکسپلین کریں گے, ویو از ڈسٹربنس ان دا میڈیم وچ موو ود سم ویلاسٹی. ویو کیا ہے جی, ویو ڈسٹربنس ان میڈیم ہے, وہ موو کرتی ہے سم ویلاسٹی کے ساتھ. ویلاسٹی کا فارمولہ یہ ہے, ویلاسٹی از اکول ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم. تو ان ویو کی صورت میں ہم ڈی ڈسپلیسمنٹ کو لیمڈا لیتے ہیں ویو لینتھ, اور ٹی جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو ہم ٹائم پیریڈ کے ایکول لیتے ہیں. تو ہمارا یہ جو فارمولہ ہے ویلاسٹی کا وہ یہ شکل اختیار کر لیتا ہے, وی از اکول ٹو لیمڈا بائی ٹی. لیمڈا ویو لینتھ اور ٹی ٹائم. ڈسپلیسمنٹ کی جگہ ویو لینتھ آ گیا اور ٹائم کی جگہ ٹائم پیریڈ آ گیا. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1/T جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتے ہیں. اگر فریکوینسی ادھر آئے تو ٹائم پیریڈ ادھر چلے, ٹائم پیریڈ تو فریکوینسی ادھر آ جاتی ہے. تو اس سے کیا ہے جی, ہمارا اگر 1/T کی جگہ ہم اس فارمولے میں ایف پٹ کریں تو وی از اکول ٹو ایف لیمڈا آ جاتا ہے. یہ ہمارا ریلیشن پروو ہو گیا. ویلاسٹی فریکوینسی اور ویو لینتھ کے درمیان اس ریلیشن کو کہتے ہیں ہم ویلاسٹی فریکوینسی اور ویو لینتھ کا ریلیشن. اس کے بعد ہمارے پاس ریپل ٹینک ہے. ریپل ٹینک جو ہے وہ ہم اس طرح صرف بتاتے ہیں کہ ریپل ٹینک از اے ڈیوائس یوز ٹو پروڈیوس ویوز اینڈ ٹو اسٹڈی دا پراپرٹیز آف دی ویو. ان پراپرٹیز کے اندر ریفلیکشن آ جاتا ہے, ریفلیکشن آف ویو. ریفلیکشن آف ویو کیا ہے, باؤنسنگ بیک آف ویو, یعنی ویو کا کچھ پارٹ جو ہے وہ اسی میڈیم میں اگر باؤنس کر کے واپس آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن آف ویو. اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے, وین waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. یعنی کہ اس میں کی ورڈ یہ ہے
کہ باؤنسنگ بیک ہوتی ہے جب ایک میڈیم سے گزرتے وہ ویو جو ہے دوسرے میڈیم سے ٹکراتی ہے تو اس میں ریفلیکشن اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ریفریکشن. ریفریکشن میں جو کی ورڈ ہے وہ چینج ان ڈائریکشن آف ٹریول. جب ویو اس کی ڈیفینیشن کو ہم پڑھتے ہیں وین اے ویو فرام ون میڈیم انٹر انٹو دی سیکنڈ میڈیم ایٹ سم اینگل اٹس ڈائریکشن آف ٹریول چینجز. وہ کچھ اس طرح سے چینج ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ویو جو ہے ادھر سے آ رہی تھی سیدھی, جب اس کو یہ ایک نیا راستہ ملا ہے تو یہاں سے اس نے سرکل, یہ بالکل سیدھی ویو آ رہی تھی, وہ سرکل کی کنڈیشن میں چلی گئی ہے. تو اس میں کی ورڈ آپ کا کیا ہے؟ کی ورڈ ہے آپ کا چینج ان ڈائریکشن آف ٹریول. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن. ڈائفریکشن کیا ہوتا ہے جی؟ اسپریڈنگ اراؤنڈ اے شارپ ایج. اسپریڈنگ اراؤنڈ دی شارپ ایج. اگر کسی ویو جا رہی ہے اس کو کوئی ایج مل گیا ہے کسی جگہ پہ تو وہ اس ایج کے ساتھ ویو جو ہے وہ مڑ جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن آف ویو. وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ دیکھیں جب اس کو ایج ملے ہیں تو وہ ایج کے ساتھ ویو جو ہے وہ ٹرن ہو گئی ہے آپ کی. وائبریشن کیا ہوتا ہے جی؟ ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ اے باڈی ایگزیکیوٹنگ سمپل ہارمونک موشن. وہ جب ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ون وائبریشن. اس کے بعد ہے جی ٹائم پیریڈ. ٹائم فار ون وائبریشن. ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے جی؟ ٹائم فار ون وائبریشن. جو باڈی سمپل ہارمونک موشن کر رہا ہے وہ ایک اپنا وائبریشن کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم لیتا ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے. فریکوینسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی نمبر آف وائبریشن ان 1 سیکنڈ. آپ نے اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ٹائم 1 سیکنڈ ہے. 1 سیکنڈ میں چاہے ہزاروں وائبریشن کر رہا ہے تو اس کی 1000 ہرٹز فریکوینسی ہوگی. تو اس کے اندر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ ٹائم پیریڈ کا ریسیپروکل ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے اس کا یونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ہرٹز. فریکوینسی کا یونٹ ہوتا ہے ہرٹز. HZ ہم اس کو لکھتے ہیں HERTZ. ہرٹز ہوتا ہے فریکوینسی کا یونٹ. وہ آگے جب آئے گی تو ہم اس کی مزید ایکسپلین کریں گے. اچھا, ایمپلیٹیوڈ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن. ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جو باڈی سمپلی ہارمونک موشن کر رہا ہے اس کا جو میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہے مین پوزیشن سے اس کو ہم کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ. اس کے بعد جی ہم 2 امپارٹنٹ لانگ کویسچن بھی کر لیتے ہیں اس چیپٹر کے, جو سب سے امپارٹنٹ ہیں, جو کوئی ہی سال مس ہوتا ہے, جو پیپر میں نہیں آتے ورنہ ہر سال وہ پیپر میں آئے ہوتے ہیں. تو موشن آف ماس اٹیچ ٹو دی سپرنگ, یہ سب سے امپارٹنٹ اس چیپٹر کا لانگ کویسچن ہے اور یہ تقریباً اکثر پیپر میں آیا ہوتا ہے. اور موشن از دیٹ آف ہاریزونٹل ماس سپرنگ سسٹم. اس کو ہم کہتے ہیں ہاریزونٹل ماس سپرنگ سسٹم. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک سپرنگ ہے, یہ اپنی ایزی پوزیشن میں یہاں پہ ہاریزونٹل سرفیس کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کر رہی, فورس بھی 0 ہے اور اس کا ڈسپلیسمنٹ بھی 0 ہے. اچھا, اب ہم اس کو ایک فورس F لگاتے ہیں اور وہ فورس F جو ہے وہ اس کو یہاں سے 0 پوزیشن سے A پوزیشن پر کھینچ کے لے آتی ہے. تو F فورس لگی اور X ڈسپلیسمنٹ آیا. بعد جی اس میں جتنا ہم نے X ڈسپلیسمنٹ لیا تھا مین پوزیشن سے تو واپس اتنا ہی سپرنگ کو کمپریس کیا ہے, اتنا پیچھے اس نے ڈسپلیسمنٹ لیا. تو اس میں ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہکس لا ہکس لا کے مطابق F از ایکول ٹو مائنس KX. یہاں سے جب ہم سپرنگ کانسٹنٹ کو K کو علیحدہ کرتے ہیں تو K از ایکول ٹو ہو گیا مائنس F اوور X. ہم کو پتہ ہے جو ہم نے فورس لگائی ہے وہ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کے مطابق وہ F از ایکول ٹو MA ہے. تو اس کو ہم نے یہاں پٹ کر لیا, مائنس MA اوور X بن گیا.
جب ہم نے ایکسلریشن کو علیحدہ کیا تو ایکس جا کے کے ساتھ ملٹیپلائی اوور ایم جو ہے بٹے میں چلا گیا. اب ہمیں پتہ ہے کہ کے اوور ایم دونوں کانسٹنٹ ہیں. کے سپرنگ کانسٹنٹ اور جو ماس ہوگا سپرنگ کا وہ بھی کانسٹنٹ ہوگا. تو جب ہم کانسٹنٹ کو کسی ایکویشن میں لگاتے ہیں یا ہٹاتے ہیں، پرپورشنل کو ہٹا کے ایکول لگاتے ہیں تو کانسٹنٹ لگاتے ہیں. اگر کانسٹنٹ کو ہٹائیں گے تو وہ ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو مائنس ایکس آ گیا. تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ باڈی جو سمپل ہارمونک موشن کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈائریکشن آف ایکسلریشن از آلویز ٹوورڈ دا مین پوزیشن. Acceleration is directly proportional to displacement. Negative sign shows that direction of motion of toward the mean position. یہ دونوں کنڈیشن اگر کوئی موشن پوری کر رہی ہے تو اس کی موشن کو ہم سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ اس ٹاپک کے اندر اگر یاد رکھیں اور یہ زبردست سی کر کے اس کی جو اسپرنگ کی ہے یہ تصویر آپ بنائیں، اس سے آپ ایزیلی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس میں ہُکس لا یوز ہوا ہے. ہُکس لا جو ہے اس کا آپ نے کے کو علیحدہ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایف جو ہے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن سے ایف کی قیمت پٹ کی ہے ایف از اکول ٹو ایم میں. تو کانسٹنٹ جب آپ نے اس ایکویشن میں سے نکالا ہے ایکسلریشن کو علیحدہ کر کے تو ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو مائنس ایکس. تو اس ٹاپک میں یہ مین بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ one of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. If the spring is stretched or compressed through a small distance x from the mean position, it exerts a force F on the mass according to Hooke's law. یہ آپ کا آ گیا. یہ اس کے بعد آپ نے یہ سارا کرنے کے بعد یہ لکھنا ہے اور یہ بڑا سمپل سا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماس ٹائم پیریڈ فار سپرنگ موشن جو ہے ٹی از اکول ٹو پائی اسکیئر روٹ ایم اوور کے. سمپل پینڈولم ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ سمپل پینڈولم کا آپ کو میں نے اسٹرکچر بنا دیا ہے. یہ اسٹرکچر آپ نے یہ مین پوزیشن ہے، یہاں یہ او پوزیشن ہے، یہاں سے ایک یہ اے پوزیشن ہے. اے پہ جب آپ لا کے اس کو چھوڑیں گے تو یہ بی تک موو کرے گا. اسی طرح بار بار اس میں جو رسی کا تناؤ ہے، ٹینشن کھچاؤ ہے، وہ اوپر کی جانب ہے اور یہ ویٹ باڈی کا نیچے کی جانب ہے. اس کا اسے سمپل پینڈولم ہوتا کیا ہے؟ ایم ماس ہے اس کا، ایم ماس کا ایک آپ کے پاس باب ہے، اس کو آپ نے ایل لینتھ کی ایک سٹرنگ ہے، مضبوط سٹرنگ کو ایک مضبوط سہارے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سمپل پینڈولم. اسٹرکچر A simple pendulum also exhibit simple harmonic motion. It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at upper end. اس میں یہ بڑا سمپل سا ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ آپ نے یہاں سے ہی دیکھنی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ جب جو سمپل پینڈولم ہے وہ او پوزیشن پہ ہے، مین پوزیشن پہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کر رہی. ڈبلیو جو اس کا ویٹ ہے ایم جی، اس کو ٹی جو ٹینشن کھچاؤ ہے اس کے اندر سٹرنگ کے اندر، وہ ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں، اس پہ کوئی فورس عمل نہیں کر رہی. لیکن جب وہ باڈی او سے آپ لے کے اس کو فورس لگا کے اے پہ لے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس کا ویٹ نیچے کی جانب عمل کر رہا ہے. چونکہ یہ تھیٹا اینگل بنا رہا ہے تو اس ایم جی جو فورس ہے اس کے دو کمپوننٹ بن گئے، ایم جی سائن تھیٹا اور ایم جی کاز تھیٹا. ایم جی کاز تھیٹا اور ٹینشن سٹرنگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں. اب جو ساری کی ساری فورس ہے وہ اس کی ایم جی سائن تھیٹا کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ ایم جی سائن تھیٹا اس کو پل کرے گا، جو کمپوننٹ آف ویٹ ہے وہ ایم جی سائن تھیٹا وہ اس کو مین پوزیشن کی طرف کھینچے گا اور وہاں سے ادھر موو کرے گا اور بی پہ جا کے جو ہے یہ بی تک جائے گا، کیونکہ یہ رکے گا نہیں انرشیا کی وجہ سے. یہاں پہ او پہ نہیں رکے گا کیونکہ اس نے یہاں آنے تک انرشیا گین کر لیا تھا، انرشیا آف موشن، اس کی وجہ سے یہاں جا کے یہاں سے پھر واپس آئے گا، اسی طرح اپنی موشن کو بار بار کنٹینیو کرے گا. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اس میں
A simple pendulum also exhibits simple harmonic motion. A simple pendulum also exhibits simple harmonic. It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at its upper end in the equilibrium position O. The net force on the bob is 0 and the bob is stationary. Now if we bring the bob to extreme position A, the net force is not 0. There is no net force acting along the string as the tension in the string cancel the component of weight mg cos theta. Hence there is no motion along this direction. The component of the weight mg sin theta is directed toward the main position and act as the restoring force. Due to this force, the bob starts moving toward the main position O. At O, the bob starts moving toward the main position O. At bob has got the maximum velocity and due to inertia it does not stop at O, rather it continues to move toward the main position, extreme position B. During this motion toward B, the velocity of the bob decreases due to the restoring force. The velocity of the bob becomes 0 as it reaches the point B. تو اسی طرح یہ بار بار اس فورس کی وجہ سے اس کو بار بار جو ہے موو کرے گا. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے ٹی از اکول ٹو 2πL/g. اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر جو ماس ہے وہ ڈبل کر دیا جائے اس کا پینڈولم کا تو ٹائم پیریڈ پہ کیا اثر پڑے گا. آپ دیکھیں کہ اس فارمولے کے اندر ماس ہے ہی نہیں. اس کے اندر جو اس کی لینتھ ہے پینڈولم کی اور جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے یہ دو چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور انہی کی وجہ سے ٹائم پیریڈ جی کے انورسلی پروپورشنل، ایل کے ڈائریکٹلی پروپورشنل. لینتھ بڑھے گی تو ٹائم پیریڈ بڑھے گا اور جی بڑھے گی تو ٹی کم ہو جائے گا، ٹی اور جی کم ہوگی تو ٹی بڑھ جائے گا. تو اس ماس کے بڑھنے یا کم ہونے سے سمپل پینڈولم کے ٹائم پیریڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج کا ہم نے یہ اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا ہے. امید ہے جب یہ اس لیکچر کو آپ پڑھیں گے سنیں گے بار بار تو ایک دو بار سننے سے انشاءاللہ یہ پورا چیپٹر آپ کا تیار ہو جائے گا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو یہ آپ لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہم نے یہ ساری مشکل جو ہے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے. اللہ حافظ.